مسلمان ہے ایک یوں کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑا ہے، اور مسلمان ہے اور ایک یوں کانوں کو ہاتھ لگا کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ مسلمان ہے ایک یوں کر رہا ہے اور ہاتھ بھی نہیں باندھتا، ایسے ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہے، ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہے، اور ان تینوں کا نبی ایک ہے، تینوں ایک نبی کے کلمہ پڑھتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں بے وقوف بناتے ہو، کس کو پاگل بنایا جا رہا ہے؟ افسوس ہے آپ پر، افسوس ہے، قسم سے آپ پر افسوس۔ آپ بے وقوف بننے کے لیے تیار بیٹھے، کوئی مولوی آئے اور آپ کو بے وقوف بنا، جی لبیک ہم حاضر ہیں۔ اتنی عقل نہیں ہے، نبی ایک ہے، رسول ایک ہے، طریقے کیسے تین ہو گئے؟ اچھا پھر دعویٰ ہے ہر فرقے کا، ہر گروہ کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی بھی خاتم النبیین ہے، اس کے بعد اور دوسرا نبی بھی، تو دوسرا طریقہ کہاں سے آ گیا؟ اگر دوسرا نبی نہیں ہے طریقہ کہاں سے آیا دوسرا؟ جب تیسرا نبی نہیں ہے تو تیسرا طریقہ کہاں سے آ گیا؟ نبی ایک ہے اور اسی پر مہر لگا دی گئی ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ جو طریقہ نماز کا، روزے کا، حج کا اللہ کے رسول آج سے 1450 سال سکھا کے گئے ہیں، وہی طریقہ رہے گا یا بدل جائے گا؟ بعد میں نبی بدلے گا تو طریقہ بدلے گا، یا بغیر نبی کا طریقہ بدل گیا ہے اور آپ بدلا کے کھڑے ہو؟ یہ اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی؟ کبھی بھی آپ میں سے میرے کسی بزرگ نے، نوجوان نے اس بات کی ریسرچ نہیں کی، اس بات کی طرف سوچا نہیں ہے، اس بات کو چیک ہی نہیں کیا۔ اہل حدیث کے گھر میں پیدا ہوا بچہ اہل حدیث ہے، اہل دیوبند کے گھر میں بچہ پیدا ہوا وہ دیوبندی ہے، اہل سنت والوں کے یہاں پیدا ہو گیا وہ سنی ہے، اہل تشیع کے گھر میں پیدا ہو گیا تو وہ شیعہ ہے، تو مرزائیوں کے گھر میں جو پیدا ہوتے ہیں وہ مرزائی، عیسائیوں کے گھر میں جو پیدا ہوتے ہیں وہ عیسائی۔ تو تم نے کون سا تیر مار رکھا ہے؟ پھر یہ عقل کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، دماغ دیا ہے، کس کے لیے؟ دماغ اور شعور دینے کے ساتھ ساتھ آسمان سے کتاب بھی اتار کے بھیج دی ہے۔ آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث فرما دیا ہے۔ ہٹ جاؤ ان مولیوں کے پیچھے سے، ہٹ جاؤ، زندگی کے آخری